بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں اختلاف نیوز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل کھریٹا میں۔ جس طرح ورلڈ کپ کا انتظار رہتا ہے، جس طرح پی ایس ایل کا انتظار رہتا ہے، اسی طرح اس میلے کو لے کے لوگوں کے اندر جو جوش و خروش رہتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ اور یہ میلہ مویشیاں کھریٹا میں جو منعقد ہوتا ہے، وادی بنا کی قدیم ترین ثقافت ہے۔ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا میلہ یہ یہاں پہ لگتا ہے۔ اس گراؤنڈ کا آپ نظارہ کریں، یہ گراؤنڈ بہت بڑا وسیع، اس طرح کا گراؤنڈ آزاد کشمیر میں آپ کو کہیں دوسرا نہیں ملے گا۔ یہ میلہ مویشیاں منعقد ہونا تھا اس مہینے کے آخر میں، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان تھا کہ اس مہینے کے آخر میں یہ میلہ مویشیاں منعقد ہوگا، مگر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ میلہ مویشیاں رمضان المبارک کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں کوارڈینیٹر اس میلہ مویشیاں کے افتخار مقدم چودھری ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ افتخار صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ اس مہینے کے لاسٹ پہ ہم میلہ مویشیاں منعقد کریں گے۔ سب سے پہلے تو راجہ طالب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے دوسری دفعہ اختلاف نیوز پر مجھ جیسے ایک عام پولیٹیکل ورکر کو بولنے کا موقع دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے باضابطہ آفیشیلی اس دن بھی شاید آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، ہم نے آفیشیلی کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ اس مہینے کے لاسٹ میں جو ہے میلہ مویشیاں منعقد کروائیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم تیاریاں جو بھرپور طریقے سے ہماری جاری ہیں، انشاءاللہ جلد اس کا آفیشیلی اناؤنس کر دیں گے۔ تو دوسری جہاں تک بات ہے کہ اس مہینے کے آخر میں کیوں نہیں ہم منعقد کروا سکے میلہ، تو اس میں دو تین مین وجوہات تھی۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ 24 اور 25 مارچ کو اپنے دربار مائی طوطی پہ عرس مبارک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نیزہ باز کلب تھے پاکستان سے، جنہوں نے سرگودا سے، گجرات سے آنا تھا، تو کیونکہ ان دنوں پنجاب میں کلچر ڈے کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ میلے منعقد ہو رہے ہیں، تو ایک تو مین وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ مجھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز کے دوستوں نے واٹس ایپ میسنجر اور فونز کال پہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ عید پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اوورسیز کمیونٹی کی بڑی تعداد عید پہ گھر آتے ہیں، تو ان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ اس کا جو انعقاد ہے وہ آپ عید کے بعد رکھیں۔ تو یہ دو تین وجوہات تھی جس لیے ہم عید کے بعد اس کو منعقد کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپ نے ریکویسٹ کے اوپر میلہ مویشیاں کو آپ نے ڈیلے کیا، اور ابھی اس کا فائنل اعلان کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 20-25 رمضان کو اس کی ڈیٹ کا اناؤنس کر دیں گے، اور مئی کے دوسرے ہفتے تک اس کا انعقاد کروا دیں گے۔ زیارت صاحب، یہ افتخار مقدم صاحب نے جو کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ہم نے یہ میلہ مویشیاں ڈیلے کر دیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اتنی مطلب خوشی کی بات ہے اوورسیز لوگوں کے لیے کہ اگر ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ جو پردیس میں لوگ ہیں، بالخصوص آزاد کشمیر کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے، اگر وہ بھی اس میلہ مویشیوں میں شریک ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت اوورسیز یہ میرے لیے اور میری دوستوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ باقی جس طرح انہوں نے روایتی طور پر کہا ہے کہ جو مائی طوطی صاحبہ کا عرس ہے، وہ بھی ہماری یہاں وادی ابنا کی ایک بہت بڑی ایونٹ ہوتا ہے، تو اگر ایک ایونٹ کے ہوتے ہوئے دوسرا بھی ہو تو اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں انتظامی امور میں کافی مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ اچھا فیصلہ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب یا ان کی گورنمنٹ نے یا افتخار مقدم صاحب نے، چونکہ یہ اس کے کوارڈینیٹر ہیں میلہ مویشیوں کے، تو ظاہر ہے ان نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ مائی طوطی صاحبہ کا جو عرس ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پورے علاقے سے لوگ شرکت کرتے ہیں، تو میلہ مویشیاں جو ہے یہ بھی ہماری بڑی قدیم ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ تو بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے کہ پھر رمضان بھی بہت قریب آ رہا تھا، تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی، تو رمضان کے بعد یہ بڑے آرام سکون سے میلہ ہو جائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں شریک ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے۔ زیارت صاحب، افتخار مقدم چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، آپ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے، انہوں نے ایک خوبصورت بات کی تھی جو پہلا انہوں نے فرسٹ انٹرویو دیا تھا اختلاف نیوز کو، کہ یہ جو میلہ ہے، پہلے جو میلے تھے ان میں سیاسی رنگ نظر آتا تھا، مگر یہ جو میلہ ہو رہا ہے مکمل طور پر غیر سیاسی ہے، اور اس میں سیاسی نہیں بلکہ ثقافتی رنگ نظر آئے گا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں پہلے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام جو رفقا کار ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ جو بات انصر عبدالی صاحب کی میں نے لائیو سنی تھی جب انہوں نے یہ میٹنگ یہاں کی تھی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور سارے دوستوں نے بھی، چونکہ یہ جو اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں اگر اس میں سیاست نہ اس کا دخل عمل ہو تو وہ زیادہ مطلب خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور مؤثر بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے انجوائمنٹ کے لیے ایک اچھا ایونٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں 2 سال ہو گئے ہیں، پچھلے 2 سال میں یہ میلہ نہیں ہوا،
تو یہ ثقافتی میلہ ابھی میرے بھائی زیارت صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ بلکہ یہ آزاد کشمیر میں میرے خیال میں یہ ایک ہی ثقافتی میلہ ہوتا ہے، جو اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ یہاں پہ نمبردار حاجی اکبر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو گریگ رحمت، ایسے لوگ یعنی چیئرمین یوسف صاحب تھے اور یا ذیلدار محمد خان صاحب تھے، یہ لوگ جو ہے اس میلے کی رونق ہوا کرتے تھے اور یہ مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کو کہ جنہوں نے یہ کہا ہے ان کے ویژن کے مطابق کہ یہ اس کو غیر سیاسی بنا۔ پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے اس ایونٹ کے لیے ہمیں کوریج دینے کی یہاں پہ تشریف لائے۔ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے قائد ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے ہمیں جو ہدایت کی تھی کہ میلہ ہم نے کس طرح منعقد کروانا ہے، اور آپ کو ایک الگ جو چیز نظر آئے گی یہاں پہ کہ دیکھیں یہاں پر نوجوانوں کی قیادت ہے، جو عمران خان کا ویژن تھا، جو ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کا جو ویژن تھا کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بھی برادری کی سیاست نہیں چل رہی ہے، کوئی بھی جو تعصب ہے سیاسی وہ بھی یہاں پہ نہیں چل رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اختلاف نیوز کا اسپیشل طالب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور لائیو کوریج کی آپ نے۔ تو جہاں تک میلے کی بات ہے تو ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کی محنت، کوشش اور لگن کی وجہ سے پچھلے 2-3 میلے یہاں نہیں ہوئے، تو ان کی ہدایت بھی ہے اور ان کی بہت جو ہے نا ان تک محنت سمجھیں ان نے کر کے اس میلے کو منعقد کروایا، اور اس پہ میں اپنی جانب سے اور پورے وادی بنا کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور افتخار مقدم صاحب نے جہاں تک میلے کے لیے کوشش کیا، ان نے تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی کارکنوں کے پاس گئے اور جا کر ان نے سب کو دعوت دی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت بھی تھی کہ میلہ مویشیاں جو ہے اس میں پارٹی رنگ کم ہونا چاہیے بلکہ نہیں ہونا چاہیے، اور حلقے کے لوگوں کا رنگ ہونا چاہیے اور ثقافتی رنگ ہونا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ثقافت نظر آئے گی، سیاست نظر نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئٹہ کے مسائل میں پیش رہتے ہیں، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں وزیر صحت عامہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب ان کی ہدایت کے مطابق، پہلے تو یہاں سیاست ہی نظر آتی تھی، کبھی بھی ہمیں کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی ورکر نے ہمیں آج دن تک کسی نے یہ دعوت نہیں دی کہ آئیں کوئٹہ کے جتنے بھی باعزت کارکنان، عہدے داران، تمام جماعتوں کے، ہمیں تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا۔ لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے قائد ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، ان کی ہدایت کے مطابق میرے بھائی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، پوری ٹیم ان کے پیچھے کھڑی ہے، تو یہ معاملات سارے میلے کے یہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز حلقہ کوئٹہ کے جتنے سیاسی رہنما، سیاسی لیڈران، کارکنان، تمام کو افتخار مقدم اور ان کی پوری ٹیم نے گھر جا کر دعوت دی۔ اس پر سچی بات ہے، یہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب میلہ مویشی پارٹیشن سے پہلے ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے صرف برادری قبیلے کے لوگ نہیں تھے بلکہ آپ کو غیر مذہب کے لوگ بھی تھے، اور جس طرح ہندو تھے، اس کے بعد سکھ تھے، اور دیگر جو قبائل اس بر صغیر کے اندر آباد تھے، وہ ایک ہی پیج پہ ہو گئے، ایک منظم طریقے سے میلہ مویشیاں کراتے تھے، اور اس کا کریڈٹ آج دن تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کا یہ بڑا میلہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا افتخار مقدم صاحب اور قاضی صاحب، عدنان وکیل صاحب، جتنے ہمارے اور اصغر صاحب ہیں، جتنے ہماری بھائی ٹیم موجود ہے یہاں پہ، اکمل چوہان صاحب ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے کوئی کسر اس وقت تک نہیں چھوڑی، اور جو ٹائم مل گیا ہے اس میں اگر کوئی ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں ٹائم مل گیا ہے، جن لوگوں کے پاس ہم نہیں جا سکے ہماری ٹیم اس کے پاس بھی جائے گی، اور افتخار مقدم صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے پیغام پہ اور وادی بنا کے آز و واز کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ میلہ مویشیاں جو ہے یہ وادی بنا کی پہچان ہے، یہ صدیوں سے جو ہے اس میلے کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے، جس میں میلہ بیساکھی بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ 1947 سے قبل بھی یہاں پہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں کے اس پار کے لوگ بھی اس میلے میں شرکت کرتے تھے، اور اب جو حالیہ کوئی 8-10 سال سے جو وہاں پہ جو میلہ ہو رہا ہے، اس میں ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ میلے کو جو ہے وہ اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ جو ہے وہ بناتا رہا ہے۔ تو پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ افتخار مقدم صاحب نے تمام اسٹیک ہولڈرز اور وادی بنا کے چیدہ لوگوں کو اس میلے میں بلا شرکت غیر جو ہے وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں شرکت کی دعوت دی، اور اس کو منظم طریقے سے جو ہے وہ بنانے کے لیے تمام جو ہے وہ تیاریاں اور انتظامات مکمل کیے۔ طالب بھائی آپ کا شکریہ۔ میرا مویشی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے انعقاد کی جو تاریخ ہے اس میں تھوڑا سا التوا ہوا ہے، پہلے ہمارا پروگرام اسی مہینے کے آخر میں تھا، ابھی رمضان کے بعد میں انشاءاللہ ہوگا، تو یہ بڑی ایک لحاظ سے خوشائند بات بھی ہے کہ ہمیں مزید ٹائم مل گیا ہے، جن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں سکے ہیں ان تک بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے توسط سے میں کوئٹہ کے وادی بنا کے تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو فری ہینڈ ہے کہ آپ ہماری ٹیم کے جو کوآرڈینیٹر ہیں افتخار مقدم چودھری صاحب، ان سے کسی بھی وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔
और हम राजा अली असगर साहब, ये पीआरओ भी हैं और पहलवान भी हैं, दोनों मैदानों के ये माहिर हैं। इनसे बात करते हैं कि मेला होता क्या है और मेले में होगा क्या। असलम कोई किसी इवेंट में हिस्सा भी लेंगे? सर हम क्या ले सकते हैं, हम ये हिफाजत कर सकते हैं इसकी, मेले की हिफाजत कर सकते हैं। और बाजू वगैरह तो हमने तो पकड़ना नहीं है, कबड्डी भी नहीं खेलनी है हमने, हमने देखना है सिर्फ। नहीं, ये आप पहलवानों की तरह है ना, माशाल्लाह खाते पीते हैं। ये तो बॉडी हमारी पलवानों की तरह है ना, बाकी पहलवान नहीं है। पलवान नहीं है, हम क्या क्या पलवानी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मेला मवेशियाँ जो 1936 से यहाँ पे शुरू हुआ बनगंगा के मकाम पर, उसके बाद दिहाड़ी बाग में, फिर यहाँ पे हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जनाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब ने इफ्तार मुकद्दम साहब को कोऑर्डिनेटर बराए मेला मवेशियाँ तैनात किया है। तो इन्होंने जो है पुरानी रवायात से हट कर इस मरतबा ये किया है जी कि पूरे हलके में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल हैं और जितने भी सियासी ज़ुमा हैं, उनके साथ ये राब्ते में रहे, हर गाँव मोहल्ले में गए, उनको दावत दी। और मैं समझता हूँ कि इस मरतबा ये हमारा जो मेला मवेशियाँ है, ये रवायात से हट कर होगा, क्योंकि पहले जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती थी वही हमारे स्टेज के या दीगर मामलात के इंचार्ज हुआ करते थे। लेकिन इस बार ये सियासी रंग में नहीं रंगा जाएगा, बल्कि ये वादिय बना की आवाम का जो मेला है, ये उसमें रंगा जाएगा, आवाम के रंग में रंगा जाएगा। जी, आखिरी सवाल जो हम इफ्तिखार मुकद्दम चौधरी साहब से, जो मेला मवेशियाँ 2022 के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे पूछेंगे कि ये मेला जो थोड़ा-सा हट के होगा और ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या होगा? जी तालिब साहब, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि उनके ही इसरार पे ओवरसीज़ जो कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर और फ़ोन्स कॉल की थी कि इसका इनकाद है जो आप कोशिश करेंगे ईद के बाद। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे हम इसका जो इनकाद है वो ईद के बाद करवा रहे हैं। तो बाकी जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कि ये मेला जो आपने जैसे ज़िक्र किया है कि हट के, तो इंशाल्लाह इसमें हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितने भी आज़ाद कश्मीर के नामवर शख्सियात होके गुज़री हैं, उनके इंशाल्लाह हम यहाँ पे पेनाफ्लेक्स और जितने भी मेला मवेशियों के पुराने स्टेक होल्डर्स थे, उनके नाम से हम यहाँ पे अपने पेनाफ्लेक्स और जो शील्ड्स हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आखिर में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मेला मवेशियाँ 2022 में मुनक़्क़द होने जा रहा है, ईद के बाद ही आप इस इवेंट को रखें ताकि हम भी इन खुशियों में शामिल हो सकें। जो वादी कश्मीर की कदीम तरीन सकाफ़त है, हम भी अपनी आँखों से देखें। इख्तिलाफ़ न्यूज़ तमाम इवेंट्स जो होंगे इस मेला मवेशियाँ 2022 के बराह रास्त फुल डे आपको कवरेज देगा और इसके ऊपर देखते रहिएगा। सबसे खूबसूरत तरीन बात इस मेला मवेशियाँ के हवाले से ये होगी कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर, बरादरी की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर, और सियासी नहीं बल्कि सकाफ़ती, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, यहाँ पर प्यार, मोहब्बत और अख़ुवत रवादारी का मुज़ाहरा करेंगी और इस मेला मवेशियों को कश्मीर की जो हकीकी सकाफ़त है, वो सकाफ़त पेश करेंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे और इस मेला मवेशियाँ 2022 को के जो विज़न लेके इफ्तिखार मुकद्दम चौधरी साहब, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब जो इस विज़न के साथ इसको करने जा रहे हैं, इस इवेंट को, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे और कामयाबी अता फ़रमाए। अपने साथी कैमरामैन रिपोर्टर के साथ राजा तालिब हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने